عزیزو، آئیے ہم چلتے ہیں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کہ خداوند کی مرضی کیا ہے ہماری زندگیوں سے، خداوند کی سوچ کیا ہے، کیونکہ خداوند کی سوچ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو کلام ہے وہ کلام آپ سن چکے ہیں، آپ ہر ہفتے یا ہفتے میں 2-3 بار بھی سنتے ہوں گے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ عزیزوں، عبرانیوں 9 باب 22 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی لکھا ہے، چائنا میں جب آزادی کے لیے انہوں نے جد و جہد کی تو انہوں نے بہت سا خون بہایا، قربانیاں دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس کے لیے بڑی قربانی دی، خون بہایا۔ تو خداوند کے کلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت میں، احبار 17 باب اس کی 11 آیت میں، کیونکہ انسان کا خون اس کی زندگی ہے۔ اگر خون اس کی جسم سے نکال دیا جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، فوراً موت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی آ گئی تو اس کے لیے اس کی جان چلی گئی، چوٹ لگی، خون زیادہ بہہ گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اور عزیزو، جب یوحنا اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو خداوند نے یوحنا پر ظاہر کیا اور وہ چلا کر کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھائے جاتا ہے۔ عزیزو، یوحنا نے خدا کے برے کو، خداوند یسوع مسیح کو برا کیوں کہا؟ کیونکہ اس برے نے ہمارے گناہوں کی معافی دینی تھی، اس کے خون سے ہمارے گناہوں کی معافی ہونی تھی۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے اسرائیل کیا کرتے تھے قربانی، ہر گناہ کے لیے مختلف قسم کی قربانیاں، جانور کی قربانیاں دی جاتی تھیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، کبھی بیل کی، کبھی بکرے کی، کبھی برے کی۔ لیکن خدا نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا کہ یہ ہے برا جو تمام دنیا کے، ہم سب کے گناہوں کو اٹھانے والا ہے، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کو اپنے لیے نہیں بھیجا کہ میرے گناہوں کو معاف کرے، یا خداوند اپنے لیے، خداوند نے آسمان اور زمین کو نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے، تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے، کس کے مار کھانے سے؟ خداوند کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خداوند ہماری شفا کا ذریعہ بن گیا، خداوند نے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا۔ اور اسی لیے آج کا جو کلام ہے یہی ہے کہ 3 چیزوں کے بغیر ہماری معافی نہیں، ہمارے گناہوں کی معافی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ دوں گا، چرچ کو چندہ دوں گا، یہ ایسے کروں گا، ویسے کروں گا تو میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ عزیزو، پیسہ دینے سے، کوئی کچھ بھی کرنے سے، آپ کے نیکیاں کرنے سے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی، بلکہ خداوند کے بیش قیمت خون سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی۔ اور خون اتنا بیش قیمت ہے عام شخص کا، ہمارے جیسے لوگوں کا، کہ اگر یہ ہماری زندگی سے، ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہماری جان واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہے ہماری جان کی قیمت، کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس کو کیا حاصل؟ انسان دولت کے انبار لگا لیتا ہے، جیسے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں۔ پیسہ ہے
لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں. پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. دولت، گاڑی، بڑی بڑی گاڑیاں چلانا، لوگ آپ کی تعریفیں کریں کہ یار فلانا بڑی اچھی بڑی مہنگی گاڑی چلا رہا ہے، یہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. اور اسی سکون کی خاطر خداوند نے اپنی جان دے دی کہ میرے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے. عزیزوں، میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چلا ہوں. میرا ایک دوست تھا، دوست نہیں تھا اس وقت، وہ نیا ہمارے پاس آیا تو ہم اکٹھے کام کرنے لگے. تو وہ خدا کو نہیں جانتا تھا، گورا تھا وہاں کا، لیکن وہ خدا سے بہت دور تھا. تو جب اس نے کام کرنا تو اس نے ہمیشہ گالیوں کے ساتھ کام شروع کرنا. جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اس نے اس کے ساتھ شروع کرنا. ایک دن ہم کام کرنے لگے تو صبح کے ٹائم ایسا کیا، میں نے بولا کہ اگر تو ایسی باتیں کرے گا، ایسی زبان استعمال کرے گا تو میں تیرے ساتھ کام نہیں کر سکتا. میں ناراض ہو کے ہمارے اسٹور میں چلا گیا، میں نے سامان چیک کیا، ڈیٹس وغیرہ چیک کی. تو 1.5 گھنٹے کے بعد میں جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ میں پھر بڑے سکون سے باہر آ رہا ہوں، بڑے سکون سے، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کام زیادہ ہے. تو اس نے میرے اس سکون نے اس کو اور زیادہ پریشان کر دیا، غصے میں آ گیا. کہتا ہے کہ انسنی، تیرا یہ سکون، تیرا یہ چین مجھے برباد کر دے گا، یہ مجھے پریشان کرتا ہے. میں ناراض ہو گیا. بیٹیوں غور سے سننا، بہنوں بھائیوں غور سے سننا. میں ناراض تھا اور میں نے بولا پتہ کیا بات ہے، میرے پاس خداوند ہے اور تیرے پاس خدا نہیں، تیرے پاس یسوع نہیں، تجھے یسوع کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر میں چلا گیا، میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا. عزیزو، اس بات نے اس کی زندگی میں ایسا کام کیا کہ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ہماری ڈیوٹی کٹی تھی تو وہ کہنے لگا انتھنی ادھر آ، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں. کوئی گالی نہیں دے رہا تھا. تو میں نے بولا کیا؟ نہیں، میں نے نہیں آنا. وہ کہتے ادھر آ، میری بات تو سن. تو وہ مجھے ایسے پکڑ کے لے گیا ایک کونے میں. تو کہتے ہیں انتھنی، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے. ہاللیلویا. اور عزیزوں، پیارے بہنوں بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں سکون آ گیا. جو بے چینی اس کی زندگی میں تھی خداوند کے بغیر، اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی. وہ یہاں سے یہاں پر آ گیا. تو اس کے بعد میں نے اس کے لیے بہت کام کیا، بڑی کونسلنگ کی، اس کو خداوند کے بارے میں بتانے کی. تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد اس نے کبھی خداوند کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہیں کیا. وہ چرچ جانے لگا. اور یہ ہے ہمارا خداوند. جب ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، اور ہم حالات اتنے سے خراب ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خراب ہیں. لیکن خداوند ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے، ہمارے خیالوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل دیتا ہے. اور عزیزوں، خون بیش قیمت ہے. نہ کوئی خون بنا سکتا ہے. آج تک یورپ پاکستان سے بہت آگے ہے، لیکن وہ خون نہیں بنا سکتے. یہ خدا کا ایک اسپیشل تحفہ ہے ہم انسانوں کے لیے کہ خدا نے ہماری جسم میں خون ڈالا، اپنا خون خداوند نے بہایا، اپنی جان دی تاکہ ہم سب ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. تو عزیزو، جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے لگے، خداوند گیتسمنی باغ میں تھے تو خداوند کو پکڑنے لگے تو پطرس نے اپنی تلوار سے کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا. عزیزو، یہ بڑی عظیم بات ہے جو میں آپ سے کرنے چلا ہوں کہ خداوند نے پطرس سے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. کیا تو نہیں جانتا
کہ میں ابھی فرشتوں کو حکم دوں گا اور 12 تمن فرشتے میری مدد کے لیے آ جائیں گے. وہ تو انتظار میں تھے کہ خداوند ان کو حکم دے اور وہ آ کے خداوند کو چھڑا کر شاید اس پورے پلانٹ کو، اس پوری دنیا کو ختم کر دیتے، مٹا دیتے نقشے سے. لیکن خداوند نے کہا نہیں، میں اسی لیے آیا ہوں کہ گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دوں. اور یہ ہے ہمارا خداوند، اور اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ورنہ آمین، ہاللیلویہ. اور عزیزو، اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں. امریکہ نے جب امریکہ کو بنایا گیا تو بہت خون بہایا. چائنا میں بہت سا خون بہا، پاکستان میں بھی بہت سا خون بہا. امریکہ جب بنا خون بہا، ہمارا سوئٹزرلینڈ وہاں پہ بہت سا خون بہا، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیں. اور آج بھی، آج کے دور میں بھی میکسیکو میں، دنیا میں بہت سے ایسے قبائل ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کا خون بہاتے ہیں، ان کی جان کی قربانی دیتے ہیں. لیکن خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے دی تاکہ ہمیں اپنے بچوں کا خون نہ بہانا پڑے، بلکہ خداوند نے اپنا خون ہم سب کے لیے بہا دیا. جیسے عبرانیوں 11:6 میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا، کہ تمہیں نہ تو چلا کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو دیکھتے ہیں آگے عبرانیوں 11:6 میں بھی لکھا ہے کہ اور ایمان، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ممکن نہیں. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. عزیزو، خداوند کی قربانی کے بارے میں ہم نے سنا کہ خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اپنی اتنی تکلیف سہی. تو اب سوال یہ ہے کہ خداوند کی مصیبت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کیا ہم واقعی پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں؟ میری چند میٹنگ ایسی تھیں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. میں بہت بڑی بھیڑ کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے جب صلیب پر غور کیا تو عزیزو میرے آنسو نہیں رک سکے، کیونکہ خداوند کی صلیب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو عزیزو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ خداوند نے صلیب پر اپنی جان دی ہمارے گناہوں کی خاطر، ہمارے لیے، تاکہ ہم بچیں. عزیزو، یہ صلیبی موت یہ آسان موت نہیں. بہت سے ڈاکٹروں نے اس کا تجزیہ کیا، اور جب صلیب کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس تکلیف کے بارے میں غور کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم آنسو بہائے بغیر یہ بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے خداوند نے ہمیں بچانے کے لیے، ہم سب کو بچانے کے لیے اپنی جان دی. اور عزیزو، وہ جان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند صلیب پر چڑھ گئے، اپنی جان دے دی. عزیزو، خداوند اپنے باپ سے جدا ہو گئے. خداوند نے چلا کر کہا کہ باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور باپ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا
صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے۔ عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ آپ سب کے لیے تھا، تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور عزیزو، آج آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے مجھے صحت تندرستی دی، نوجوان کہہ سکتے ہیں میں نے باڈی بلڈنگ کی، میں نے اپنے جسم کو خوب پالا، خوب کھایا پیا۔ عزیزو، ہماری خلاصی کھانے پینے میں نہیں۔ ہم پادری صاحب کے گھر گئے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی، بہترین کھانا ہمیں دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے ہم سب سے۔ عزیزو، ہمارے جسم کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہماری روح کو خداوند کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے جسم کو وہ غذا دے رہے ہیں جس میں ہماری روح کے لیے تازگی ہے؟ کیونکہ اگر ہماری روح تازہ نہیں تو ہم مرجھا جائیں گے۔ اس لیے آج ہم نے سوچنا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی روح کی خوراک کو، اور ہماری روح کی خوراک خداوند کا مقدس پاکلام ہے۔ اس ہاللویا۔ اور عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا یہی پاکلام ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں۔ اسی پاکلام نے میری زندگی بچا دی۔ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کی عمر میں نے خداوند کو اپنی زندگی دے دی، اور جب میں یورپ میں گیا تو وہاں پر ہر چیز کی آزادی ہے۔ خداوند نے مجھے سنبھالا، مجھے دوسری مشنوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تو ایک مشن ایسی تھی کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تو ہماری لڑکی سے شادی کرے گا تو تیری شادی آسمان پر بھی ہوگی۔ تو میں نے ان کو بولا بھی دیکھو، خداوند کے پاکلام میں لکھا ہے، خداوند کے پاک منہ کی بات ہے کہ آسمان پر کوئی شادی وغیرہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مجھے اپنے نبی، جو ان کا نبی ہے اس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا ہے چرچ کا، امریکہ سے آتے ہیں، ملایا تو مجھے پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر تجھے کیسا محسوس ہوا؟ میں نے بولا بھی مجھے کوئی خاص محسوس نہیں ہوا، میں نے ایسے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جیسے عام آدمی کے ساتھ ملاتا ہوں۔ تو یہ بات ان کو پسند نہ آئی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح خدا کے لوگوں کو کھینچ لیں، جیسے شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ ہمیں خداوند سے دور کر دے، روپے پیسے کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے۔ اور اسی طرح وہ لوگ کرتے تھے، انہوں نے مجھے بڑا لالچ دینے کی کوشش کی، اور میں نے بولا کہ میری زندگی صرف اور صرف خداوند کے لیے ہے، اور میں آمین ہاللویا۔ اور عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، زندہ ہوں، تو میں صرف خداوند کے کلام کے لیے زندہ ہوں اور اس کے وسیلے سے زندہ ہوں۔ شاید میں کوئی مجرم ہوتا، کوئی ڈاکو ہوتا جو پتہ نہیں کسی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتا، اور یہ خداوند کا کلام ہے۔ اور عزیزو، ہمیں اپنے آپ میں تھوڑا سا ساتھ، جس کو کہتے ہیں جیسے رس ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس رس کو رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یوحنا 15 باب میں لکھا ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں اور آپ سب ڈالیاں ہیں۔ اور عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑے ہیں تو ہماری زندگیوں میں رس ہے، ورنہ ہم بے جان پھولوں کی مانند ہیں جن پر نہ تو کوئی بھنورا جاتا ہے، کوئی ان میں کوئی جان نہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں رس ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار انتھنی، تو دوسروں سے مختلف ہے۔ میرے گورے لوگ یا اور کوئی پاکستانی جو مسلم ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ انتھنی یار تو دوسرے لوگوں سے مختلف ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب خداوند کا کرم ہے، خداوند کی مہربانی ہے کہ خداوند میرے ذریعے آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عزیزوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم آئے، میں اس صوفہ پر بیٹھ گیا، پائی صاحب نے بولا کہ بیٹھیں آپ، تو میں بیٹھ گیا، تو ہم سب، آپ سب کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ کسی نے بھی آ کر کرسی کو پہلے چیک نہیں کیا، بھی ہلا کے دیکھ لوں اس کی چاروں ٹانگیں ہیں کہ صرف دو ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کرسی یہاں پر لگی ہے وہ بالکل صحیح ہوگی۔ تو ہم آنکھیں بند کر کے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، جب میں پاکستان آنے لگا تو جہاز پر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ جہاز مجھے پاکستان ضرور لے کر جائے گا۔ یہ ایک ایمان ہے۔ اور عزیزوں، جس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یار میں ایندے تے مان رکھاں کہ نہ، یار پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ عزیزوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا پورا ایمان خداوند پر رکھنے کی ضرورت ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، ہماری سوچوں کو تبدیل کیا، ہمارے دل کو تبدیل کیا، کیونکہ خدا تو خود چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر رہے۔ خدا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آپ سوچیں کہ وہ خدا جو جہان کا مالک ہے اور ہمارے اس چھوٹے سے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ انسانی سوچ سے آپ یقین نہیں کر سکتے، لیکن روحانی سوچ سے ہم جان سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارے اندر رہتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے، میں اس کے ساتھ پاس اندر آتا ہوں اور اس کے ساتھ سکونت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ عزیزو، سوچیں کہ اگر ہمارے دلوں میں آج خداوند آ جائے، جس نے ابھی تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، پورے طور پر خداوند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو نہیں دیا، اور آج اگر اس کی زندگی میں خداوند آ جائے اور کہے کہ بیٹا دروازہ کھول، میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں، بیٹی دروازہ کھول، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں، ہم سب کو خداوند کی ضرورت ہے۔ یہ صرف مجھے یا پاسٹر صاحبان کو یا ان کی فیملی کو نہیں، ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں حالات پر بڑی نظر رکھتا ہوں، پھر خداوند کے پاک کلام سے پڑھتا ہوں۔ جیسے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اتنی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، خداوند کے آنے میں صرف اتنی سی دیر باقی ہے۔ اور عزیزو، اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میری دادی تو کہتی تھی، 100 سال پہلے بھی اس نے بولا خداوند جلد آنے والا ہے، ابھی نہیں آیا۔ اور بعض میرے انگریز دوست کہتے ہیں انتھنی تو یقین کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، میں یقین کرتا ہوں کہ میرا خداوند جلد آنے والا ہے، اس میں دیر نہیں، کیونکہ خدا نے، عزیزوں، بیٹیوں، غور سے سننا بھائیوں، کہ خداوند نے یہ وقت ہمیں دیا ہے تاکہ ہم خدا کے پاس آ جائیں۔ عزیزو، اگر ہم نے یہ وقت جو خداوند نے دیا ہے ہم نے گنوا دیا تو شاید یہ وقت دوبارہ نہ آئے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں ساری، بہنیں،
سارے بیٹے بھائی سب خداوند کو اپنی زندگی دیں اور یہ سوچیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کا آخری مومنٹ ہے، آخری لمحہ ہے، اور میں نے خداوند میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ خداوند اگر اچانک آ جائے تو میں کہیں ان 5 بیوقوف کنواریوں کی مانند نہ بن جاؤں جنہوں نے سوچا کہ ابھی دلہا کے آنے میں دیر ہے، تھوڑا سا سو لیں۔ اور عزیزوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک اپنے آپ کو خداوند کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں کیا، اپنے دل کو، اپنی جان کو خداوند کے لیے نہیں دیا، تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں اور اس خون کی قیمت کو دیکھیں۔ خون بیش قیمت ہے، اور خدا کا خون، یسوع مسیح کا خون جو ہم سب کے لیے بہا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا باپ نہیں یا کوئی ایسی ماں نہیں کہ جو اپنے بیٹے کو دوسروں کے لیے قربان ہونے کے لیے دے۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور ہم دنیاوی لوگ ہیں، ہماری سوچ کچھ اور ہے، لیکن خدا نے انسان کو بنایا کہ ہمیشہ تک زندہ رہے۔ عزیزو، انسان کو خدا نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کی 120 سال عمر مقرر کر دی اور یہ ختم، بلکہ ہمیشہ کے لیے بنایا تھا۔ لیکن گناہ کی وجہ سے، گناہ جب آدم اور حوا کی زندگی میں آیا تو خدا ان سے دور ہو گیا، اور اسی کو ملانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ یہ بھٹکا ہوا انسان دوبارہ مجھ سے ملاپ کر لے۔ اور عزیزوں، آج اسی ملاپ کے لیے مجھے خداوند نے بھیجا ہے، اور میں آپ سے آخر میں یہی سوال کروں گا، کسی نے اپنی زندگی ابھی تک پورے طور پر اپنے خداوند کو نہیں دی، تو عزیزو یہ سمجھیں کہ شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آخری لمحہ ہے، آپ کو بار بار موقع نہیں ملے گا۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں دروازے سے باہر نکلوں یا یہاں سے نیچے اتروں تو میری جان چلی جائے، لیکن میں اپنے آپ کو، میں نے خداوند کے لیے تیار کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر مجھے خداوند واپس بلاتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اس لیے آپ سب کو اس چیز پر شور ہونا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں سے چلا جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو خداوند کے پاس جانا ہے، کیونکہ خداوند کے بغیر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ صرف خداوند کے ساتھ رہ کر، خداوند میں پوست رہ کر، اس تنے میں، اس درخت میں رہ کر، اکٹھے رہ کر ہم خداوند کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور عزیزوں، 3 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں، کیونکہ خداوند نے خون بہایا۔ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ممکن نہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میرا ایمان ہے، سینٹر میں کھڑے ہیں، شیطان کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور خدا کی طرف، بلکہ خدا ہمیں 100% اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ ہم 99.9%، 99.9% خدا کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہمیں 100% خداوند کے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے۔ عزیزو، یہ دیکھیں، پانی کی بوتل ہے، اس میں ORS ڈالا ہے۔ میرے تھوڑی سی پرابلم تھی تو میں نے بغیر چیک کیے
جب گھر والوں نے مجھے بنا کے دیا تو میں نے لے لیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس میں کوئی زہر نہیں جو میری جان لے لے گا۔ اور عزیزو، ہم ان سب چیزوں پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، لیکن جو زندگی بخش کلام ہے عزیزو، یہ میں نے پاکستان میں کتنی بار پڑھا کہ بہت سے لوگوں کی بریانی کھانے سے موت ہو گئی، زہریلی بریانی کھائی، ایسی بوتلوں میں چھپکلی تھی، ایسی چیزیں تھیں، تو پھر بھی ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، اور یہ چیزیں اس میں زہر ملا ہوا ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی چیز جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، یہ خدا کا کلام ہماری زندگی لیتا نہیں بلکہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور عزیزو، میں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بیٹی نے، کسی بہن نے، کسی بھائی نے ابھی تک اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میرا ساتھ والا، میرے کوئی عزیز دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا۔ عزیزو، آپ کی زندگی کے مالک آپ ہیں اس وقت، اور ویسے تو ہماری زندگیوں کا مالک خداوند ہے، اور اپنی زندگی کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کی ماں نے، آپ کی بہن نے، آپ کے باپ نے آپ کی زندگی نہیں بچانی، بلکہ آپ کو خود خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور آج یہ موقع ہے کہ جس بیٹی نے، بہن نے، بھائی نے، بیٹے نے ابھی تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو آگے آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور یقین جانیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو بدل دے گا، جیسے خداوند نے میری زندگی کو بدلا۔ عزیزو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف خداوند چاہیے۔ آمین، ہاللیلویہ۔